السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ رحمان آیت مبارکہ کریمہ 29 اور 30 دو ہی آیات ہے، 29 اور 30۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ اللہ ایک نئی شان میں ہے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے۔ آج ہم انشاءاللہ 29 آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا سورہ رحمان کی، اس کا شرف حاصل کریں۔ بڑی پیاری یہ بھی آیت ہے۔ فرمایا کہ یسألہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے اس سے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور یسألہ کے الفاظ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ماضی کی بات نہیں، مانگا تھا، یعنی مانگتا ہے، مانگتا رہے گا۔ گویا مخلوق چاہے وہ زمین کی ہو چاہے آسمانوں کی ہو، اسی سے دعا، اسی سے سوال، اسی سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ گویا ان کا فعل جو ہے مسلسل ہے مانگنے کا۔ اور مختلف دوسری بات یہ ہے کہ مختلف خطوں اور مختلف زبانوں والے اسی سے سوال کرتے ہیں۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ من سے۔ من کہتے ہیں ذوی العقول کو۔ اور ویسے بھی جو وہ سوال کر رہے ہیں تو بعض نے یہ کہا کہ وہ اہل عقل ہے، کیونکہ ماں آتا ہے غیر عاقل کے لیے اور من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، جن، انسان، فرشتے۔ لیکن بعض نے کہا کہ اس میں ہر چیز ہی مراد ہے، بے جان بھی ہو۔ گویا وہ اپنے حال سے، اپنے وجود سے، اپنی محتاجگی سے اللہ تعالی سے مدد طلب کر رہی ہے، یعنی کہ ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، اس سے وہ سوال کرتی ہے اپنے وجود کا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ اسے پیدا نہ کرے، اسے وجود نہ دے، تو وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ چوتھا معنی اور چوتھی بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ سوال کائنات کی گویا ہر چیز ہی کر رہی ہے، زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں۔ تو بعض دنیا والے سوال سے زچ ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا مخلوق کا سوال کرنا پسند ہے، اور وہ زچ نہیں ہوتا، توبہ نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے سوال، اس سے دعا جو ہے وہ کی جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب آگے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز وہ ایک نئی شان سے ہے، تو لاکھوں کروڑوں اب جتنی بھی مخلوقات ہے جب اس سے سوال کرتی ہے نا، تو ہر ایک کا سوال سن رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی بات سنتے ہیں تو دوسرے سے غافل ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایسے کہ آپ ایک ہی بات سن رہے ہیں، دوسرے سے غافل ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اس طرح نہیں سنتے، توبہ نعوذ باللہ، جس طرح ہمارا سننا، اس کا سننا بھی بے مثال ہے۔ تو ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں بلکہ ہر مخلوق اگر اس سے سوال کرتی ہے تو ایک کا سوال اللہ سنتا ہے، تو دوسرے سوال سے اللہ غافل نہیں ہوتے۔ اس کا بے مثال سننا ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے فرضی دیوی دیوتاؤں سے سوال کرتے ہو،
دعائیں مانگتے اس سے. اچھا مثلا جنات سے، فرشتوں سے. تو جنات ہوں پہلے اور اگر بے جان ہوں تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگنا ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو. اور اگر وہ جاندار مخلوق ہے تو وہ تو اللہ سے سوال کر رہی ہے. جو اللہ سے سوال کر رہی ہے تم ان سے سوال کر رہے ہو، تم بھی اللہ ہی سے سوال کرو. یہ تعلیم ہے. ہاں اب ادھر ایک گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ زمین والوں کے بارے میں تو مانا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں دعائیں. آسمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ ہر مخلوق اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی اس کی محتاج ہے. تو گویا اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے وہ اللہ کی محتاج ہے. اور یہی سوال ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے کہ اللہ تو ہمیں باقی رکھ، جب تک تیری ذات ہمیں باقی رکھے گی تو ہم باقی رہیں گے، ورنہ فانی ہو جائیں گے. لیکن بعد نے پھر اس کی تشریح کی بھی کوشش کی ہے اور وہ ٹھیک کی ہے. دو اس کے بارے میں باتیں ہیں کہ آسمان میں جو مخلوق ہے، اب اگر فرشتے مراد لیے جائیں کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں یا کوئی اور بھی مخلوق ہے، کیونکہ ادھر جو ہے نا من عام ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. لیکن مفسرین اکرام نے اس سے فرشتے ہی مراد لیا ہے. اگر ہم فرشتے مراد لیں تو پھر کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہر مخلوق اس کی رحمت کی محتاج ہے. اب یہ معنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا کہ آسمان بھی فرشتے نہ کھانے کو مانگتے نہ پینے کو مانگتے، کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے واقعی سوال کرتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ عرش میں اٹھانے والے فرشتے زمین والوں کے لیے یستغفرون فی الارض، تو وہ استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے. دیکھیے اللہ نے کیسی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے فرشتے، اور استغفار سوال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کر رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جٹلاؤ گے. اس سے اہم سبق ہمیں یہ معلوم ہوا، بڑا ہی اہم، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا بھی نعمت ہے. پھر سنیں میں نے کیا کہا ہے، پھر سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بذات خود نعمت ہے. ایک ہے نا حاجت آپ کی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تو اللہ کا ہے معاملہ کہ دعا رائے گا نہیں جاتی، یا آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پریشانی اللہ ٹال دیتے ہیں، یا وہ چیز دے دیتے ہیں. وہ آپ طالب علم قرآن کے، آپ کو سمجھ ہے سب کی. دعا رائے گا نہیں جاتی. میں تو یہ کہتا ہوں جسے دعا کی توفیق مل گئی، سمجھ لے اس کی دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے. اچھا جو نینا اللہ نے اس کو دینا، اسے دعا کی توفیق بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اب دعا یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس سے سوال اور دعا کرتی ہے. تو گویا دعا کرنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. فرمایا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے کہ اس نے تمہیں دعا کی تعلیم، دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ مانگ بھی رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا کی اہمیت میں یہ آیت بھی بطور دلیل پیش کرنی چاہیے. عام لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہے،
لیکن جب میں دعا کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو یہ آیت بیان کرتا ہوں بطور دلیل. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہر چیز ہی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، کیونکہ آسمان ہو اور زمین والے کیا کر رہے ہیں، اسے سوال کر رہے ہیں اس کی رحمت کا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز میں. تو اس میں کیا سبق ہے؟ ہر کام اس کی رحمت سے. تدبیر صرف تدبیر سے کام نہیں ہوتا، تدبیر اور اللہ کی رحمت جب مل جائے پھر کام ہوتا ہے. اب یہ اگلے الفاظ کل یومن ہوا فی شأن، اب اس میں تو سمندر ہی بحر ہے جس کی کیا تشریح کریں، یعنی کہ اتنی اس میں گہرائی ہے. تو وہ میں یہ 30 پوائنٹ جو ہے نا، ابھی میں نے 11 ہوئے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 19 پوائنٹ اس میں سے نکل رہے ہیں. کل یومن ہوا فی شأن، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ تعالی بات پوری سمجھ میں آتی جائے گی. ہر دن وہ ایک نئی شان سے ہے. کون؟ اللہ کی ذات. اب میں نے نا 11ویں پوائنٹ میں اس کو اکٹھا کیا ہے. مفسرین نے کرام نے کہا کہ کسی کو ہر روز کسی کو زوال دیتا ہے، کسی کو عروج دیتا ہے، ہر روز کسی کو صحت اللہ دیتے ہیں، کسی کو ہر روز بیمار کرتے ہیں، کسی کو اللہ کمزور کرتے ہیں، کسی کو طاقتور کرتے ہیں. اللہ ہر روز کسی کو جوان کرتے ہیں، کسی کو مزید بڑھاپے میں دھکیل دیتے ہیں، کسی کو اللہ نیچا کرتے ہیں، کسی کو اونچا کرتے ہیں، کسی کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور کسی کی اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں. کسی کو ہر روز اللہ مصیبت میں کسی کو مبتلا کر دیتے ہیں اور کسی روز اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو کسی کے دور کر دیتے ہیں. کسی روز اللہ کسی کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، کسی دن اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، کسی دن اللہ تعالیٰ بندے کو رلا دیتے ہیں اور کسی دن اللہ تعالیٰ بندے کو ہنسا دیتے ہیں. کسی دن اللہ تعالیٰ وہ اس پر عزت والا دن لے کر آتے ہیں اور کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور کسی دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھوٹا کبھی کرتے ہیں، راتوں کو لمبا کر دیتے ہیں، اور کبھی راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، دنوں کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دیتے ہیں. زندہ سے اللہ تعالیٰ روز مردے کو نکالتے ہیں اور مردے سے روز اللہ تعالیٰ زندے کو نکالتے ہیں. روز اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، روز اللہ تعالیٰ کسی کو اسی دن گمراہ کرتے ہیں، کسی کو اسی دن غم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اسی دن کسی کو غم سے نجات دے دیتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ حکم دے کر کسی کو آزماتے ہیں اور کسی کو منع کر کے آزماتے ہیں. تو کیا ثابت ہوا کہ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یعنی کہ ہر روز جو ہے نا یہ کام کرنے ہیں، ہر روز. یہ تمہید ہے، یعنی کہ یہ نہیں میں نے سارے کام گنوا دیے ہیں، جو کام بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں. یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کا یعنی کہ خلاصتاً بات بتائی ہے. 12ویں بات یہ ہے کہ ہر روز جو ہے نا اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نئی مخلوق، نیا کام جو اللہ نے کرنا ہے، نیا حادثہ، نئی پیدائش، نیا انقلاب ہر روز اللہ کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی نہ کسی وقت. 13ویں بات کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی بھی چھٹی نہیں کرتے. اللہ کے کاموں میں تعطیل نہیں ہے کیونکہ تھکاوٹ ہے ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر روز کام کرتے ہیں، بلکہ ہر روز کے سینکڑویں حصے میں کام کرتے ہیں.
کیونکہ اسے تھکاوٹ تو ہے ہی. اور 13ویں بات جو اہم ہے، اللہ یومن ہوا فی شان میں کہتے ہیں یہودیوں کا پتہ ہے آپ کو عقیدہ ہے کہ اللہ نے 6 دن زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھک گئے. اس کی نفی ہے. کل یومن، کوئی اللہ کا جمعہ، کوئی اتوار، کوئی ہفتہ، کوئی چھٹی نہیں، ہر روز. اور یہ ہر روز آج کا نہیں ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا تعلق صرف ہم سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا یہ آیت اس کے اندر تو بلاغت، فصاحت اور نکات کے سمندر بہ رہے. مطلب یہ ہے کہ ہر روز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کام کرتے ہو جب سے زمین و آسمان بنے. تو یہ یہودیوں کا رد ہے جی. یہودیوں نے کہا تھا اللہ نے ایک دن آرام کیا ہے. وما مسنا من لغوب، سورہ کاف میں آیا تھا نا، اللہ کو تھکاوٹ نہیں چھوٹی. 20ویں بات یہ ہے کہ یہ تخلیق کا آغاز نہیں بلکہ ہر روز نئی تخلیق ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک کام کر کے نا، یہ نہیں کہ اسی کو کر رہے ہیں، پرانا نہیں کام کرتے اللہ. وہ کل کا کام تھا ہو گیا، آج کا نیا کام ہے. کیونکہ ہر روز ایک نئی شان کو کیا ہے، کل یومن ہوا فی شان، ایک نئی شان میں ہوتے ہیں. تو نئی کب ہوگی؟ جب پرانا نہ ہو. وہ کل کا کام تھا، اب کل بھی اللہ کام کریں گے. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کہتے تخلیق کا آغاز نہیں، ہر روز نئی تخلیق ہو رہی. 21ویں بات جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات ہر روز بڑھ رہی ہے. اور آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ کہکشائیں ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، یہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. کیونکہ اللہ نے پہلے کام تو اللہ نے کرنا ہے نا سارا. تو ایک کل کام کیا، ایک آج، پھر کل کریں گے تو اسے دگنا تگنا ہوتا جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مقدار ہے، وہ ٹھیک ہے بات. لیکن یہ کائنات بڑھ رہی ہے، کہکشائیں بڑھ رہی ہیں. سائنسدان اس کی تصدیق کر رہے کہ یہ کائنات، کہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کائنات، شاید کائنات نامکمل ہے کہ ہر دم آ رہی ہے صدا کن فیکون. پھر 22ویں بات یہی ہے کہ میں نے بتایا نا کہ ہر روز وہ نیا کام کرتا، پرانا نہیں کرتا. اب اس سے نا ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے 24ویں پوائنٹ میں، کہ جو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے نا کائنات ایک بار بنا دی پھر دیوی دیوتاؤں کے حوالے کر دی. غلط بات ہے. یدبر الامر، سورہ سجدہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، کرتا رہے گا. یعنی کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے ایک مرتبہ بنا کر فارغ ہو گیا جیسا یہ فلسفی کہتے، ایسا نہیں ہے. پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کیوں؟ یعنی دنیا یا آخرت یا جنت، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ 2 ہی مقصد ہے کہ جن انسان اپنی عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے، 2 ہی مقصد ہے نا. ایک آزمائش، اللہ امتحان لے اختیار دے کر، تو یہ پیدائش کا مقصد ہے. وہ تو میں نے کئی بار بات بتا دی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، اختیار ولی، اور دوسرا ہے آزمائش، کہ اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے. پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. صبر اور شکر کے درمیان پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، 2 لفظوں میں.
اب 25ویں بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو بھی ایک حال پر نہیں کوئی رہتا. جب اللہ نے کام ہی نہیں کرنا تو کوئی چیز اپنے حال پر برقرار نہیں رہتی, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہاں وہ تبدیلی بعض کا اتنی غیر محسوس ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی, لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یا دوسرے بھی کہ ہمارا 7 سال پہلے جو وجود ہوتا ہے غالباً 7 سال بعد بالکل ہی بدل چکا ہوتا ہے. ہم روح وہی ہے, میں ہوں. 5 سال میں کہہ دیا 3 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں ہاں جی, اور 14 سال کی عمر میں بھی میں, 21 سال میں بھی میں, اور 28 سال میں بھی میں. وہ میں ہی رہتی ہے, لیکن وہ وجود میں والا نہیں رہتا. تو غیر محسوس طریقے سے نا ہر روز بندہ بدل رہا ہے, لیکن وہ اس کی اتنی یعنی کہ ہے کمی کہ وہ محسوس نہیں ہو پاتی. گویا وہ تبدیلی ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی. ورنہ دیکھ لیا ہمارا بچپن, ہم بچپن میں ہماری شکلیں ایسی تھی, جوانی میں اور بڑھاپے میں ایسی ہوں گی نہیں ہوں گی. اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی وقت ایک جیسا نہیں رہتا. 27ویں بات یہ ہے جی, کہتے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک نئی شکل و صورت والے ہوں گے, کیونکہ اللہ ہر روز نئی شان سے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پرانی شکل ہو ہی نہیں سکتا کہ لو جی چلو جی توبہ نعوذ باللہ فوت ہو گیا تو پتہ نہیں چلے گا. قیامت والے دن تو پتہ چلے گا نا, ہر کوئی کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, تو اپنے چہرے سے تو پہچانا جانا اس نے, نیکوکار ہوگا یا بدکار. تو اگر وہ چہرہ دوسرے سے ملتا ہوگا تو وہ تو دھوکہ کھا جائے گی, نہیں وہ گنہگار ہے تو وہ مومن ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو انگوٹھے کے یہ جو ہے لکیریں ایک جیسی نہیں بنائی, شناختی کارڈ کیسا تصدیق کر رہا ہے. تو ایک چہرہ دوسرے سے چہرے سے نہیں ملے گا, آدم سے لے کر آخری انسان تک. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جی. اور پھر نئی شکل و صورت کہتے نیا اخلاق ہر بندے کی نا. ہم ٹھیک ہے وہ عمومی حالات بھی ہوتے ہیں, لیکن یقین کریں غور کر کے دیکھ لیں ہر بندے کا اخلاق کردار مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا, پوری کائنات میں کسی سے نہیں ملتا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں مخلوق میں. پھر غور کریں میں نے کیا جملہ کہا ہے, یعنی کہ آپ بھی ہر بندہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. کس میں؟ مخلوق ہونے میں. بھئی آپ فرض کیا آپ جیسا ہے, ذیشان بھائی لے لیں, یہ نور الحسن آپ لے لیں, سلیمان, کوئی بھی اپنے جیسا ڈھونڈ کر لائیں گے, آپ جیسا نہیں ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا آپ سے اعلیٰ نہیں ہوگا یا آپ سے ادنا نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو اللہ نے ظاہر ہے فضیلتیں رکھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہو بہو 100% بالکل آپ جیسا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ جب اللہ نے آپ کو کل یومن ہوا فی شان, جب اللہ نے آپ کو بنایا تو آپ کو آپ ہی کی شکل, آپ کا مزاج, آپ کا اخلاق سب الگ بنایا. اس لیے تو کہتے ہیں کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے, کیونکہ اللہ نے مجھے ہی بنایا ہے, میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور علم نفسیات والے کہتے ہیں یہ نقل اتارنا خودکشی ہے. کوئی ہوگا بڑا اپنے ہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری آواز دی ہے, مجھے میری شکل دی, تو میں نے اپنے مطابق چلنا ہے. تو کیسی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ بھی وحدہ لا شریک ہیں, لیکن کوئی مغالطہ نہ کھائے مخلوق میں. خالق ہونے میں وہ وحدہ لا شریک ہے, اور مخلوق. اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ سے افضل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, سمجھے بات کو. اور یہاں آپ سے ادنا نہیں ہے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے, ہو بو 100%. اور 29ویں یا 30ویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے تقدیر. یاد رکھیے یہ جو ہے نا
ایک تقدیر جو ہے جو اللہ نے 50,000 سال پہلے ہماری پیدائش سے لکھی ہے، وہ بھی تقدیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری باپ کی پشتوں میں ہماری تقدیر ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی لکھی۔ پھر یہ لیلۃ القدر کی رات حوالے ہوتے ہیں فرشتوں کے، وہ بھی لکھی۔ اور آج آپ کو نئی بات معلوم ہو گئی کہ یہ بھی تقدیر ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا لوح محفوظ کے، ظاہر کرتا اس کے مطابق۔ اور اہم جو مجھے سب سے زیادہ پیاری بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ سے امید رکھے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز نئی شان سے ہے، تو مایوس نہ ہو، حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر آج یہ دن ہے تو کل پھر دوسرا دن بھی آئے گا، کیونکہ اللہ نے ہر روز نیا کام کرنا ہے، اور نعمت ہے اس سے مانگنا مانگے۔ اور دوسری بات، کوئی غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ اگر میں دولت مند ہوں یا اپنے کسی مادی فائدے کو دے کر وہ گناہ کی طرف مائل ہو کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنے، تو وہ سوچ لے اللہ زیادہ دور نہیں، ہر روز نئی شان سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر روز بندے کے اوپر شکنجہ کس سکتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے۔ تو یہ کل کل پرسوں قیامت نہیں، کل ہی آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب لگایا آپ نے اندازہ؟ ہاں جی جی، کیسی آیت تھی جی؟ ہیں کون سا پوائنٹ اچھا لگا؟ ہاں کر لے بند۔